السلام علیکم ناظرین، آج کل ڈکی بھائی کی ایک پوڈ کاسٹ بہت زیادہ مشہور ہو رہی ہے جس میں حافظ احمد پوڈ کاسٹر جو ہیں وہ ان کا انٹرویو کر رہے ہیں، اور اس میں آپ سن سکتے ہیں کہ ڈکی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ پاکستان میں ایجوکیشن حاصل کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، یہ ایک سکیم ہے۔ میں مان جاتا ہوں اس بات کو کہ ڈکی نے بالکل صحیح بات کی ہے، پاکستان میں تعلیم حاصل کرنا ایک سکیم ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ جب آپ میڈیا کے اوپر بیٹھ کر لوگوں کو یہ بتا رہے ہوں گے کہ ایجوکیشن حاصل نہ کرو، اور آپ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر وہ آپ سے شارٹ آؤٹ مانگے، جہالت کے اس دور میں آپ ان کو دھکیل رہے ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ جس ایپ کے اوپر آپ کام کر رہے ہو یہ ایپ کس نے بنائی تھی؟ کسی ان پڑھ بندے نے بنائی تھی؟ یوٹیوب کا الگوریدم کون دیکھ رہا ہے؟ ان پڑھ لوگ دیکھ رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ نہیں دیکھ رہے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی ایجوکیشن حاصل نہیں کریں گے تو ہسپتالوں میں بچے پیدا کون کرے گا؟ دوائیاں کون بنائے گا؟ آپ کے بلڈنگ کے نقشے جات کون بنائے گا؟ ان کے انفراسٹرکچر کے اوپر کون کام کرے گا؟ آپ یہ فرمائے جا رہے ہیں کہ پاکستان میں تعلیم جو ہے نا وہ بالکل ختم ہونی چاہیے۔ کس وجہ سے ختم ہونی چاہیے؟ آپ صرف اور صرف ایک چیز کام کر سکتے ہیں کہ جسٹ فیملی دکھا کر، ولاگنگ کر کے آپ اپنا ننگ دھڑنگ دکھا کر صرف یہ چیز کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں دوسری قوم کو بھی اسی چیز کے اوپر لگائی جا رہے ہیں۔ مجھے سب سے عجیب جو لگا، وہ سب سے عجیب مجھے یہ لگا کہ حافظ احمد پوڈ کاسٹر جو ہیں وہ بھی آگے سے سر ہلا رہے ہیں۔ اتنا بڑا دماغ تمہیں اللہ نے دیا ہے، 100 سے 200 لوگوں کی تم پوڈ کاسٹ کر کے بیٹھے ہو، تمہیں اتنا نہیں پتا کہ ایک بندہ سامنے کیا کر رہا ہے؟ آپ روک نہیں سکتے اس کو کہ وہ کس طریقے سے بات کر رہا ہے؟ پاکستانی معاشرے کے لیے ایجوکیشن کا نظام ہی ختم کرنا چاہ رہا ہے وہ، اور آپ آگے سے کہہ رہے ہیں ہاں جی بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کے ذہن میں کیا چیز چل رہی ہے کہ یا تو بالکل پاکستانیوں کو اس نیچ سے، یا تو پاکستانیوں کو ایجوکیشن کا نام ہی نہیں آنا چاہیے۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے، کیا ہے؟ کافی پڑھا ہے میں نے۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ پاکستان میں کچھ ایسے ادارے ہوں گے جو پیسہ چھاپ رہے ہیں، جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی وہ پراپرٹی بھی انویسٹ کر رہے ہیں، سارے معاملات کر رہے ہیں، لیکن سارے تو نہیں کر رہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ہم جیسے لوگ، یا جو لیکچرار ہیں، یا جو ڈاکٹر ہیں، انجینئرز ہیں، وکیل ہیں، وہ سارے اپنی ڈگریاں جلا دیں اور ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے؟ کم از کم ایک چیز اپنے منہ سے جو چیز نکال رہے ہو تم لوگ، وہ تو دیکھو کہ ٹھیک ہے آپ اگر کامیاب ہو گئے، یوٹیوب پہ ہو گئے، لیکن کم از کم دوسری نسل کو برباد تو نہ کرو۔ اور حافظ صاحب آپ بھی ذرا مہربانی کریں، تھوڑا سا آپ بھی دیکھیں کہ کون سے جو ہے نا آگے بندر کو آپ بٹھا کے جو ہے نا وہ جس سے آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، وہ جیسے بولی جا رہے ہیں آپ بھی کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ سارا آپ کے ذہن میں بھی ویوز کا چکر ہے، وہ تو ہے ہی ویسے ہی فارغ ہیں کہ وہ چلو جو فیملی دکھا کے جو ہے نا وہ اپنے واش روم کی نوبت تک وہ دکھا کے ویوز کما رہے ہیں، ان کو تو بس صرف ڈالر ہی چاہیے، وہ ڈالر اپنے کما رہے ہیں۔ لیکن کم از کم جو پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں، جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے اوپر کیا امیج جا رہا ہے؟ یونیورسٹی کے لوگ جو ہے، جو یونیورسٹی کے اندر جو طلبات بیٹھے ہیں، ان کے ذہن میں کیا امیج جائے گا؟ کیا وہ اپنی مائیں بہنیں دکھانا شروع کر دیں یوٹیوب کے اوپر آگے؟ وہ صرف اور صرف یہی کنٹینٹ پکڑنا شروع کر دیں کہ تاکہ جو ہے نا ایجوکیشن کا نام ہی نہ رہے پھر اس سوسائٹی میں۔ فیوچر میں آپ کے ڈاکٹر نہیں بنیں گے، فیوچر میں جو دوسرے ممالک جو ہیں وہ چاند پہ پہنچ گئے ہیں، وہاں پر جا کے وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، آپ کے پاکستانی یہاں پر زمین پہ ہی بیٹھے رہیں گے، اور ان کو کوئی بھی آئیڈیا نہیں ہوگا، کوئی اس میں سائنسدان نہیں بننے والا۔ پھر اگر آپ یہی لوگوں کو، حافظ صاحب آپ ان لوگوں کو اگر آپ پروموٹ کریں گے تو پھر آپ کے پاس بھی یہی چیز بچے گی، پھر پاکستانی یہی جھاڑو لگاتے رہیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ ہاں نہیں بیٹھتا، نہیں بیٹھتا۔